जून 2003 सेंट्रल आयरलैंड के एक रिमोट एरिया में कुछ वर्कर्स दलदल को साफ करने का काम कर रहे थे। तभी उनको एक चौंका देने वाली चीज नजर आती है। दलदल में मौजूद 2 इंसानी हाथ। खौफजदा होकर उन्होंने पुलिस को बुलाया और मर्डर के शक में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। ये इंसानी जिस्म के कुछ बकाया जात थे, जिसमें 2 खुले हुए बाजू, सीना और पेट शामिल था, लेकिन ना तो इसका सर था और ना ही कमर से नीचे का हिस्सा। बॉडी की स्किन लेदर की तरह सख्त हो चुकी थी और रंग काला पड़ चुका था। जैसे तैसे बॉडी को टेस्टिंग के लिए लैब भेजा गया। इसके हाथों की लकीरें और फिंगरप्रिंट्स वाज़े तौर पर इशारा कर रही थीं कि ये सिर्फ 4 दिन पुरानी बॉडी है, पर असल में बॉडी काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी। रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए सैंपल्स लिए गए और जो रिजल्ट सामने आया उसने सबकी अक्ल को दंग कर दिया। ये बॉडी ना तो 4 दिन पुरानी थी, ना 4 साल और ना ही 4 दहाइयाँ, बल्कि रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये 2400 साल पुरानी बॉडी है। पर आखिर इतनी पुरानी बॉडी 2000 सालों के बाद भी साबित कैसे है? कौन था ये शख्स जिसका एंशिएंट आयरिश किंगडम में इंतहाई अहम रोल था? इसको क्यों मारा गया और मरने से पहले इसने क्या खाया था? ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस खबर ने जैसे पूरे आयरलैंड में हलचल मचा दी, पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि ये इस बॉडी की पहली चौंका देने वाली मालूमात नहीं थी। 20 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले पैथोलॉजिस्ट रिचर्ड शेपर्ड ने बॉडी का मुआयना करने के बाद बताया कि ये जो कोई भी था, 2400 साल पहले इसकी मौत नेचुरल नहीं हुई थी। इसका खात्मा काफी खौफनाक तरीके से हुआ था। इसकी बॉडी में इस चीज का सबूत भी मिला कि इसके सर और निचले हिस्से को मौत के बाद जानबूझकर अलग किया गया। इस बॉडी में ऐसी निशानियां पाई गईं जो आर्कियोलॉजिस्ट्स को एंशिएंट आयरिश लोगों के तौर तरीके जानने का मौका दे सकती थी। पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये कौन था? इसकी बॉडी के हिस्से इतनी अच्छी तरह प्रिजर्व कैसे हुए और आखिर इसका ये हाल क्यों किया गया? इन सवालात के जवाब इसी बॉडी में छुपे थे। मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने इस बॉडी को स्टडी करना शुरू किया। बेशक इसका नाम किसी को मालूम नहीं था, लेकिन रिसर्च पर्पस के लिए इसको क्रूगन मैन का नाम दिया गया, क्योंकि ये सेंट्रल आयरलैंड की जिस पहाड़ी के पास दलदल से मिला उसको क्रूगन हिल कहा जाता है। क्रूगन हिल के पास मिलना एक्सपर्ट्स के लिए एक अहम इशारा था। 2400 साल पहले आयरन एज में ये पहाड़ी एंशिएंट आयरिश किंगडम का मरकज हुआ करती थी। उस वक्त आयरलैंड में बहुत सारी किंगडम्स थी जो अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल करती थी और हर सल्तनत का अलग बादशाह हुआ करता था। इन बादशाहों को ताज पहनाने की रस्म ऐसी ही मुकद्दस पहाड़ियों पर होती थी। अगर क्रूगन मैन का ताल्लुक एंशिएंट आयरिश किंगडम से था तो उसका यहाँ पर रोल क्या था? आयरन एज में एंशिएंट आयरिश लोग लिखत में कोई मालूमात नहीं छोड़ते थे, लिहाजा इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक्सपर्ट्स के पास सिर्फ मॉडर्न फॉरेंसिक्स का ही सहारा था। सबसे पहली चीज जो एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेट की वो था इसका कद। इसके हाथ और बाजू नॉर्मल साइज से काफी बड़े थे। आयरन एज में आयरिश लोगों की एवरेज हाइट 5.5 फीट हुआ करती थी, लेकिन एक्सपर्ट्स ने क्रूगन मैन की हाइट 6 फीट 6 इंचेस कैलकुलेट की। ये इस बात का इशारा था कि क्रूगन मैन अपनी जिंदगी में दूसरों से काफी लंबा, मस्कुलर, चौड़ा सीना और अलग थलग दिखने वाला शख्स था। यानी ये कोई वॉरियर भी हो सकता था, मेहनत करने वाला मजदूर या फिर कोई फार्मर भी। पर बॉडी से मिलने वाले सबूत कुछ और ही इशारा दे रहे हैं। मजीद गौर करने पर एक्सपर्ट्स ने देखा कि इसकी उंगलियों के नाखून साफ सुथरे और कटे हुए हैं। यानी ये बात कंफर्म हो गई कि क्रूगन मैन अपनी जिंदगी में ना तो मजदूर था और ना ही कोई वर्कर, क्योंकि उस दौर में ऐसी फैसिलिटीज अपर क्लास के लोगों के पास ही होती थी। इसके अलावा क्रूगन मैन के हाथों पर किसी किस्म के निशानात भी नहीं मिले जो नॉर्मली मजदूरी करने से पड़ते हैं। यानी ये शख्स जो भी था, इसने कभी मजदूरी नहीं की थी। और नाखून का सफाई से कटा होना इस बात को जाहिर करता है कि सोसाइटी में इसका ऊंचा मकाम था। एक और इशारा जो क्रूगन मैन की पहचान के बारे में अहम मालूमात जाहिर करता है। मौत से पहले उसने लेफ्ट बाजू पर एक आर्मलेट पहना हुआ था जो उसकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये चमड़े की तह से बना था और डेकोरेशन के लिए इस पर कॉपर अलॉय की क्लिप्स भी लगी थी।
ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس دور میں ایسی آملیٹ صرف وہی لوگ پہنتے تھے جو ہائی اسٹیٹس کے ہوتے تھے۔ یہ آملیٹ سورج کی پوجا سے بھی جڑا ہوا مانا جاتا ہے۔ اس پر لگے میٹل کلپس شاید سورج کی نشانی تھے، جو یہ اشارہ دیتے ہیں کہ وہ شخص شاید کوئی مذہبی پیشوا یا پھر ڈروئڈ تھا۔ کروگر مین کے بارے میں انویسٹیگیٹرز اب کافی کچھ جان چکے تھے۔ اونچا قد، مسکولر باڈی، سماج میں اعلیٰ درجہ اور ممکنہ طور پر کوئی ریلیجیس لیڈر۔ اب جاننا یہ تھا کہ یہ مارا کیوں اور کیسے گیا۔ دیکھا جائے تو باڈی دلدل کے بیچوں بیچ ملی تھی، پانی اور سڑے ہوئے پودوں کا ایسا مکسچر جس نے 2400 سالوں سے باڈی کو پریزرو کر رکھا تھا۔ اس دلدل میں سڑے ہوئے پودے پانی کو ایسیڈک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے باڈی کے باہر کا حصہ سخت چمڑے کی طرح ہو جاتا ہے اور وہ اندرونی پارٹس کو سڑنے سے، ڈی کمپوز ہونے سے بچا دیتا ہے، ٹھیک جیسے ممیز میں ہوتا ہے۔ ممیز کا ذکر ہو تو سب کو اینشنٹ ایجپشن ممیز ذہن میں آتی ہیں۔ وہ بھی پریزروڈ ہوتی ہیں، لیکن ان کو جان بوجھ کر سکھایا جاتا تھا، پر دلدل میں پڑی باڈیز نیچرلی پریزرو ہو کر ممی بن جاتی ہیں، یعنی جو نشان یا سوراخ جہاں ہوتا ہے وہ وہیں وقت میں قید ہو جاتا ہے۔ یعنی اس باڈی میں جو بھی نشان موت سے پہلے بنے وہ آج بھی ضرور وہیں پر ہوں گے۔ کروگر مین کے دونوں ایلبوز پر سوراخ موجود تھے۔ جب ان سوراخوں کے اندر کا معائنہ کیا گیا تو ایکسپرٹس کو اندر لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دکھائی دیے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ شاید موت سے قبل اس کے بازو لکڑی سے بنی مڑی ہوئی رسی سے کس کے باندھے گئے تھے، جس کی وجہ سے لکڑی کا ایک کنارہ اندر بھی گھس گیا تھا اور دلدل نے اس لکڑی کے ٹکڑوں کو بھی پریزرو کر دیا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ سوراخ دردناک ضرور تھے لیکن جان لیوا نہیں۔ شاید کروگر مین کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایسا جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ باڈی اب ایک ایک کر کے 2400 سال پرانے راز اگل رہی تھی، پر سوال یہ ہے کہ موت سے قبل اسے باندھا کیوں گیا تھا اور آخر اتنے قداور شخص کو مارا کیسے گیا۔ معائنہ کرنے پر دیکھا گیا کہ گردن کے پاس کٹ پیچھے سے اوپر اور آگے سے نیچے تھا۔ یہ صاف صاف اشارہ تھا کہ موت کے وقت اسے آگے جھکایا گیا تھا گھٹنوں کے بل، اور پھر پیچھے سے وار کیا گیا۔ انویسٹیگیٹرز کا ماننا ہے کہ گردن کا اس طریقے سے الگ ہونا ایک پلانڈ ایگزیکیوشن لگتی ہے، کسی سزا کے طور پر، نہ کہ کوئی ایکسیڈنٹ یا جنگ میں موت ہونا۔ باڈی پر ایک اور انجری نے اس گتھی کو سلجھانے میں کافی مدد کی۔ دیکھا گیا کہ کروگر مین کی لیفٹ نپل کو چاقو کے ذریعے کاٹا گیا تھا۔ یہ ایک عجیب حرکت تھی جس کے پیچھے کا مقصد کافی گہرا بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر ایسا کوئی صرف تب کر سکتا ہے اگر اسے اپنا سگنیچر مارک چھوڑنا ہو، یا پھر اینشینٹ دور میں یہ کوئی ریچول کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، کوئی ایسا جواب جو کروگر مین کی ابھی تک کی کہانی میں زنجیر کی کڑی بن جائے۔ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے ابھی تک کی انویسٹیگیشنز میں جیسے جان بھر دی ہو۔ اسی سال جہاں سے کروگر مین کی باڈی ملی، وہاں سے تھوڑا ہی دور آئرلینڈ کی میتھ کاؤنٹی میں سے ایک اور دلدلی ایریا سے دوسری باڈی ملتی ہے۔ اسے ایکسپرٹس نے کلونی کیون مین کا نام دیا، اور حیران کن طور پر یہ شخص بھی ٹھیک اسی دور میں مرا تھا جب کروگر مین کی موت ہوئی۔ ایکسپرٹس کو ان دونوں باڈیز میں کافی ساری چیزیں ایک جیسی نظر آئیں۔ یہ دونوں پریزرو تھیں، دونوں ایک ہی سال میں زندہ تھے، دونوں باڈیز کافی قریب قریب ملی، دونوں کا نچلا حصہ غائب تھا، اور سب سے بڑھ کر دونوں کی لیفٹ والی نپل بھی غائب تھی۔ یہ چیزیں اشارہ کر رہی تھیں کہ ان دونوں مرڈرز کے پیچھے شاید کوئی ایک ہی گروپ تھا۔ ایکسپرٹس اب سچ جاننے کے کافی قریب پہنچ چکے تھے، ایک ایسا سچ جو انہیں ہسٹری میں ہی ملنے والا تھا۔ یہ دونوں کون تھے، اس کا جواب ایکسپرٹس کو 5th سینچری کے آئرش مذہبی مبلغ کی کتابوں میں ملا۔ یہ سینٹ پیٹرک کی لکھت تھیں جن کو ان مرڈرز کے 900 سالوں بعد لکھا گیا۔ پیٹرک کا کہنا تھا کہ اینشنٹ آئرش کنگڈم میں کنگز کی نپلز بہت معنی رکھتی تھیں، اور اگر لوگوں کو اپنے بادشاہ کو عہدے سے ہٹانا ہوتا تو وہ ان کی نپلز کاٹ دیتے تھے۔ اونچا قد، کٹے ہوئے صاف ستھرے ناخن، بازو میں آملیٹ اور نپلز کا کٹا ہونا۔ کروگر مین اور کلونی کیون کوئی عام شخص نہیں، بلکہ یہ 2400 سال پہلے اینشنٹ آئرش کنگڈم کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔
پر آخر ان دونوں بادشاہوں کو لگ بھگ ایک ہی دور میں کیوں مارا گیا؟ کیا یہ کوئی ریچول تھا یا پھر کنگڈم کوئی بھاری نقصان اٹھا رہا تھا؟ اس کا جواب ایکسپرٹس کو اسی دلدل میں ملا جہاں سے ان کی باڈیز ملی تھی۔ دلدل ایک لیئرڈ کیک کی طرح ہوتی ہے، ہر 12 سالوں میں 1 سینٹی میٹر کی لیئر بڑھ جاتی ہے۔ اس میں گلے ہوئے پلانٹس، کیچڑ اور آس پاس فصلوں کا پولن ٹریپ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 1200 سالوں میں دلدل پر ٹوٹل 1 میٹر موٹی لیئر آ جاتی ہے اور 2400 سال میں 2 میٹر کی لیئر۔ ہر لیئر میں اس دور کے ایٹماسفیئر کی کہانی لکھی ہوتی ہے، ٹھیک کسی ٹائم کیپسول کی طرح۔ ایکسپرٹس یہ جاننا چاہتے تھے کہ 2400 سال پہلے یہاں کا موسم کیسا تھا اور کون کون سی فصلیں ہوئی تھیں۔ اس کے لیے انہوں نے دلدل میں 2 میٹر نیچے کے سیمپلز لیے اور مائکروسکوپک ایویڈنس ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ہر فصل کے پولن کی شکل الگ ہوتی ہے جسے پہچاننا آسان ہوتا ہے۔ معلوم پڑا کہ اس دور میں ٹھنڈ اور نمی کافی زیادہ تھی اور دوسری لیئرز کے مقابلے میں اس دور میں لوگوں کی فصلیں بہت کم ہوئی تھیں۔ فصلوں کے بجائے ایکسپرٹس کو صرف جنگلی گھاس بھوس کے پولن ملے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دور میں لوگ بھوکے مر رہے تھے۔ کنگڈم مشکلات کا شکار تھی اور ظاہر ہے اس حالت میں لوگ بھی کافی افسردہ تھے۔ اینشینٹ کنگڈمز میں لوگوں کا ماننا تھا کہ خوشحالی کا سارا دار و مدار وقت کے بادشاہ پر ہوتا ہے، اور جب بادشاہ خوشحالی نہیں لا پاتا تھا تو اسے ہٹا دیا جاتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے بادشاہ کو ہی قربان کر کے نیا بادشاہ چن لیا۔ نپلز کاٹنا ایک طرح سے کنفرمیشن تھی اس بات کی کہ اگلے جنم میں بھی یہ شخص کبھی بادشاہ نہ بن پائے۔ پر کیا کروگن مین کو معلوم تھا کہ اس کو قربان کیا جا رہا ہے یا پھر یہ سب اچانک ہی ہوا؟ اس سوال کا جواب باڈی کے پیٹ میں چھپا ہے۔ لیب میں جب پیٹ کے اندر موجود کھانے کے ٹریسز ڈھونڈے گئے تو معلوم پڑا کہ موت سے پہلے کروگن مین کو آٹے کی روٹی اور مکھن کھلایا گیا، لیکن ناخن کے اندر پھنسے فوڈ ٹریسز کچھ اور ہی کہانی بتا رہے تھے۔ دیکھا گیا کہ موت سے 4 ہفتے پہلے تک کروگن مین نے زیادہ تر صرف گوشت ہی کھایا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نارملی یہ پروٹین کھاتا تھا، لیکن موت سے پہلے ہی اس کو تخت سے ہٹا دیا گیا اور سادہ روٹی دی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے اس بات کے کافی چانسز ہیں کہ کروگن مین کو اس کی قربانی کے بارے میں پہلے سے پتہ چل گیا تھا اور شاید تبھی اس کے ریزسٹ کرنے پر اس کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ کروگن مین اور کلونی کیون آئرن ایج میں اینشینٹ آئرش کنگڈم کے وہ بد نصیب بادشاہ تھے جن کے دور میں موسم بدلنا شروع ہوا تو لوگوں نے انہیں نہ صرف تخت سے ہٹایا بلکہ ان کو دردناک موت کے گھاٹ اتار دیا، اس امید میں کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔